چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سماعت آج اٹک جیل میں کرنے کا فیصلہ، جج ابوالحسنات ذوالقرنین ہی سماعت کریں گے۔ وزارت قانون نے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کی اجازت دے دی، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اٹک جیل میں سماعت کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کو توشہ خانہ کیس میں آج رہائی ملنے کا امکان، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں سزا معطل کر دی، عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ ایف آئی اے نے سائفر کیس میں دوبارہ گرفتاری ڈال دی، پی ٹی آئی نے تمام کیسز کی ضمانت کی درخواست دائر کر دی۔ گڈ ٹو سی یو کا سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ تک کا سفر، مسلم لیگ نون کا عدالتی فیصلے پر شدید رد عمل۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف بولے، لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ کہا فیصلہ پہلے سے پتہ ہو تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ عطا تارڑ بولے، صدر مملکت اور چیف جسٹس نے سرٹیفائیڈ چور کی سزا کم کرانے میں کردار ادا کیا۔ مٹھائیاں بانٹنے والے تھوڑا صبر کریں، ابھی سائفر کا کیس بھی پڑا ہے۔ اب بحال ہو گئے، جو سزا کا آرڈر تھا، سزا کا آرڈر وہ سسپینڈ ہو گیا، اس لیے وہ چیئرمین تھے، تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں اور انشاءاللہ چیئرمین رہیں گے۔ سزا معطلی کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی پارٹی عہدے پر بحال، تحریک انصاف کے وکلاء کا توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ بابر اعوان اور بیرسٹر علی ظفر کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہائی کورٹ نے انصاف کا تقاضا پورا کیا، کیس اس جج کے سامنے نہیں جانا چاہیے جس نے مس ٹرائل کیا۔ بابر اعوان نے نگراں حکومت سے مطالبہ کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آئین کی بالادستی کے لیے 77 آنورڈ ابھی تک بہت قربانیاں دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نئے الیکشن کی ڈیٹ دے اور اس کے لیے شیڈول دے۔ عام انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں، پیپلز پارٹی نے ای سی پی سے الیکشن کی تاریخ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری نیئر بخاری کہتے ہیں آئین وقت متعین کرتا ہے، مقررہ مدت کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ سی سی کی لاہور میں ہونے والی میٹنگ میں لاہ عمل طے کریں گے۔ نوید قمر نے کہا حلقہ بندیوں میں اتنا وقت درکار نہیں جتنا کہا گیا ہے۔ حکومت بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دینے میں ناکام، نگراں وزیر اعظم کی زیر صدارت دوسرا اجلاس بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم۔ عوام کو ریلیف دینے کا فیصلہ بھی آئی ایم ایف کرے گا۔ حکومت کا وزارت توانائی کی دیگر سفارشات پر عالمی مالیاتی فنڈ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کے بل اور اضافی ٹیکسز، ملک بھر میں 5ویں روز بھی شہریوں کا احتجاج جاری رہا۔ کراچی میں عوام تاجروں کے الیکٹرک اور حکومت کے خلاف نعرے، لاہور میں شہریوں نے لیسکو دفتر کے باہر بل جلا دیے، باولپور میں دکانداروں کی وارڈا کے خلاف شدید نعرے بازی، چشتیہ میں بلدیہ چوک میں تاجروں، وکلاء اور سول سوسائٹی کا احتجاج، نواب شاہ میں کاروبار بند، میرپور خاص، بھٹ شاہ، عارف والا، مردان میں بھی تاجر اور شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ جماعت اسلامی کا بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کا فیصلہ، امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا 2 ستمبر کو بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافے کے خلاف ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ تاجروں، علماء، وکلاء، طلباء، دیگر طبقات کی طرف سے حمایت پر شکر گزار ہیں۔ جماعت اسلامی کی ہڑتال پرامن ہوگی، کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں ہوگا۔ نگراں حکومت کا کام نہیں کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ کرے۔ ملک بھر میں بجلی کے زائد بلوں کے خلاف احتجاج جاری، عوام کو مزید مہنگی بجلی کا جھٹکا دینے کی تیاری۔ ریلیف کے منتظر عوام کے لیے ایک اور بری خبر، بجلی کی قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست دے دی۔ قیمتوں میں اضافے سے متعلق نیپرا میں سماعت آج ہوگی۔ آج ہوگی چوکوں اور چھکوں کی برسات، ایشیا کپ 2023 کا سجے گا رنگا رنگ میدان۔ پاکستان اور نیپال کے درمیان ایشیا کپ کا افتتاحی میچ آج کھیلا جائے گا۔ افغانستان کو وائٹ واش کرنے کے بعد ٹیم کا مورال بلند، شاہین جیت کے لیے پرعزم۔